ایم جی لائٹس کے اس ایپیسوڈ میں ہم جس ڈرامہ سیریل کو ریویو کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے میرا رب وارث۔ دوستو، زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنے والوں کو عموماً بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامہ کی کہانی اور واقعات ہمیں یہی بتاتے ہیں۔ پاپولیرٹی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیے کہ اس کے پہلے ایپیسوڈ کو یوٹیوب پہ 61 لاکھ سے زیادہ مرتبہ دیکھا گیا۔ دوستو، وی بیک ود انادر ایپیسوڈ آف ایم جی لائٹس۔ میں ہوں سولت اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل میڈیا گریپائن لائٹس، آلسو نون ایز ایم جی لائٹس۔ ایم جی لائٹس کے اس ایپیسوڈ میں ہم جس ڈرامہ سیریل کو ریویو کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے میرا رب وارث۔ اس ڈرامہ سیریل کے ٹوٹل 38 ایپیسوڈ سے جو جیو ٹی وی پر 7 مارچ سے لے کے 26 سپٹمبر 2019 کے درمیان ٹیلی کاسٹ ہوئے۔ یہ ڈرامہ کہانی ہے ایک نوجوان لڑکی کی جو اپنی زندگی کو مکمل طور پر دینی تعلیمات اور مشرقی اقدار کے مطابق گزارنا چاہتی ہے۔ وہ اس لحاظ سے بھی اپنے ہم عمر نوجوانوں سے مختلف ہے کہ شی از ویری کلیئر اباؤٹ وائی واٹ از واٹ، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ اس کو کیا ہے اور کیوں ہے کا بہت اچھا ادراک ہے۔ دوستو، زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنے والوں کو عموماً بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامہ کی کہانی اور واقعات ہمیں یہی بتاتے ہیں۔ اس ڈرامہ کی اسٹرانگ سٹوری نے بہت جلدی ویورز کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، اور پاپولیرٹی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیے کہ اس کے پہلے ایپیسوڈ کو یوٹیوب پہ 61 لاکھ سے زیادہ مرتبہ دیکھا گیا۔ اس کے لیڈنگ رولز میں ہمیں جو ایکٹرز نظر آئے ان کے نام یہ ہیں: مدیہ امام ایز عائشہ اور دانش تیمور ایز حارث۔ اس کے علاوہ سپورٹنگ کاسٹ میں ہم نے جن فیمیل ایکٹرز کو دیکھا ان کے نام یہ ہیں: فضیلہ قاضی ایز مسز فرحان، ندا ممتاز ایز ناہید بیگم، سیمی پاشا ایز مسز ظہیر۔ ان کے علاوہ ہیرا محسن ایز کنزا، انمشا قریشی ایز نمرہ اور شاہین خان ایز عائلہ۔ میل سپورٹنگ رولز میں ہم نے دیکھا عابد علی صاحب کو ایز ظہیر، تنویر جمال صاحب کو ایز فرحان، ان کے علاوہ ٹیپو شریف کو دیکھا ایز مظہر، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ زین بیگ ایز فیضی۔ تو آگے بڑھتے ہیں اس ڈرامہ سیریل کی سٹوری کی طرف۔ یہ ایک نوجوان لڑکی عائشہ کی کہانی ہے جس کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ عائشہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے والد فرحان صاحب اور ان کی بیگم بہت سمجھدار اور سادہ طبیعت ہے۔ عائشہ نے اسلامک اسٹڈیز میں ایم فل کر رکھا ہے، مگر اس نے دینی تعلیم کو صرف ڈگری کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ اپنی زندگی کو مکمل طور پر دینی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ فرحان صاحب اور ان کی فیملی کے علاوہ اس گھر کی انیکسی میں ناہید خاتون بھی رہتی ہیں۔ بہت سال پہلے ناہید اس خاندان میں عائشہ کی آیا کے طور پر آئیں، اور جب سے اب تک وہ اسی خاندان کے ساتھ ہیں۔ عائشہ اور ان کے والدین ناہید خاتون، جنہیں عائشہ ناہید آنٹی کہتی ہے، کی بہت عزت کرتے ہیں۔ فیضی ناہید خاتون کا اکلوتا بیٹا ہے اور عائشہ کا ہم عمر ہے۔ ان دونوں کا بچپن ایک ساتھ گزرا ہے، مگر جوان ہونے کے بعد عائشہ فیضی سے بھی پردہ کرتی ہے۔ فیضی سی ایس ایس کا ایگزام بہت اچھے نمبروں کے ساتھ پاس کر چکا ہے اور آج کل انٹرویو کال کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ عائشہ کو بہت چاہتا ہے، مگر اس کے احترام کی وجہ سے آج تک اپنی چاہت کا اظہار نہیں کر سکا۔ انہیں سیپریٹ سٹوری لائن، ظہیر صاحب اور ان کی بیگم دردانہ کے 3 بچے ہیں۔ بڑی بیٹی کنزا کی شادی ہو چکی ہے، اس کا خاوند مظہر ایک لالچی اور مکار انسان ہے۔ چھوٹی بیٹی نمرہ اور حارث ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں۔ معاشی اعتبار سے ظہیر صاحب بھی صاحب حیثیت ہے۔ یہ ایک آزاد خیال فیملی ہے اور ان کا لائف سٹائل بہت لبرل ہے۔ ظہیر اور فرحان صاحب ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں اور ان کی ملاقات بہت سال بعد اچانک ہو جاتی ہے۔ فرحان صاحب ظہیر اور ان کی فیملی کو اپنے گھر انوائٹ کرتے ہیں۔ دردانہ بیگم عائشہ کے پردے سے کچھ حیران ہوتی ہیں، مگر گھر واپسی پہ ظہیر صاحب اپنی فیملی کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ عائشہ کا رشتہ حارث کے ساتھ طے کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ حارث، جو ایک آزاد خیال انسان ہے، اس رشتے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ اس کی بہنیں بھی اس کے ساتھ متفق ہیں، مگر حارث کے خیالات اس وقت تبدیل ہو جاتے ہیں جب وہ ایک روز ایکسیڈنٹلی عائشہ کا چہرہ دیکھ لیتا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ وہ عائشہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ متوقع طور پہ یہ ملاقات پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے، مگر حارث عائشہ کے خیالات سے بہت امپریس ہے اور اسی لیے شادی کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دیتا ہے۔ دردانہ بیگم اس رشتے سے بہت ناخوش ہیں، مگر بیٹے کی ضد کے ہاتھوں بالآخر مجبور ہی ہو جاتی ہیں۔
حارث کی چھوٹی بہن نمرہ اور فیضی کی ملاقات اس وقت ہوتی ہے جب نمرہ کا ایک اوباش دوست اس کو پریشان کر رہا ہوتا ہے، مگر یہ تعارف اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ ان کی دوسری ملاقات حارث اور عائشہ کی شادی میں ہوتی ہے اور نمرہ فیضی کو پسند کرنے لگتی ہے۔ دوبارہ ملنے پر بھی فیضی نمرہ کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کرتا اور اس لیے نمرہ اپنی بھابھی عائشہ سے مدد کرنے کے لیے کہتی ہے۔ فیضی کیونکہ اب تک ایک اچھے سرکاری عہدے پہ فائز ہو چکا ہے تو نمرہ کے والدین کو بھی اس رشتے سے کوئی انکار نہیں۔ عائشہ کے بہت سمجھانے پر فیضی نمرہ کے ساتھ شادی کے لیے رضامند ہو جاتا ہے۔ شادی کے بعد وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف حارث کی بڑی بہن کنزہ کا خاوند مظہر عائشہ کے پردے سے بہت پریشان ہے۔ وہ عائشہ کے چہرہ چھپانے کو اپنی توہین سمجھتا ہے اور کئی مرتبہ اس کو چھپ چھپ کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حارث جو اپنی بیوی کے اس عمل کو درست سمجھتا ہے، کئی مرتبہ مظہر سے الجھ چکا ہے۔ اپنے داماد کی ناراضگی کو لے کے دردانہ بیگم عائشہ سے بہت خفا ہے۔ وہ حارث کی ایک پرانی دوست آئلہ سے رابطہ کرتی ہیں۔ آئلہ حارث کی کلاس فیلو تھی اور اس کو بہت چاہتی تھی، مگر حارث اس پروپوزل سے انکار کر چکا ہے۔ دردانہ بیگم آئلہ کو یہ بتاتی ہیں کہ اگر وہ کسی طرح عائشہ سے چھٹکارا دلوا دے تو وہ حارث کی شادی آئلہ سے کر دیں گی۔ آئلہ یہ سن کے ایک بہت شاندار پلان ترتیب دیتی ہے اور حارث کو اکیلے میں اپنے گھر انوائٹ کرتی ہے۔ وہ حارث کی چائے میں نیند کی دوائی ملا دیتی ہے اور سوتے ہوئے حارث کی تصاویر عائشہ کو بھیج دیتی ہے۔ عائشہ اپنے ٹیلی فون میں یہ تصاویر دیکھ کر ان کا غلط مطلب سمجھتی ہے اور حارث سے بہت ناراض ہو جاتی ہے۔ گھر واپسی پہ حارث عائشہ سے معافی مانگتا ہے اور اس کو یقین دلاتا ہے کہ جیسا وہ سمجھ رہی ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر کار دونوں یہ بات بھلا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور یوں دردانہ بیگم اور آئلہ کی سازش ناکام ہو جاتی ہے۔ مگر عائشہ کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ مظہر عائشہ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ وہ دردانہ بیگم اور حارث کو یہ بتاتا ہے کہ عائشہ فیضی کو چاہتی ہے اور نمرہ کی شادی اس نے فیضی سے صرف اس لیے کروائی ہے کہ اس کو فیضی سے ملاقات کا موقع مل سکے۔ حارث یہ سب سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ دردانہ بیگم قرآن اٹھا لاتی ہیں اور عائشہ سے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کو کہتی ہے۔ عائشہ اس قسم کھانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہے کہ قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، قسم اٹھانے کے لیے نہیں۔ مگر اس کی بات کو نہ سمجھتے ہوئے حارث شدید ناراضگی کے عالم میں اس کو گھر سے چلے جانے کے لیے کہتا ہے اور یوں عائشہ ایک دفعہ پھر اپنے والدین کے گھر واپس آ جاتی ہے۔ نمرہ اور فیضی کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ جا کر حارث اور ظہیر صاحب سے ملتے ہیں۔ فیضی حارث کو بتاتا ہے کہ اس کے اور عائشہ کے درمیان صرف احترام کا رشتہ ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حقیقت معلوم ہونے پہ حارث بہت پشیمان ہوتا ہے۔ وہ سسرال جا کر عائشہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ وہ عائشہ کو لے کے واپس اپنے گھر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے عائشہ کوما میں چلی جاتی ہے۔ حارث اس کی زندگی کی امید تقریباً کھو چکا ہے، مگر پھر بہت دعاؤں سے عائشہ کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ دونوں اپنی زندگی کی دوبارہ شروعات کرتے ہیں اور اس طرح یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ تو آگے بڑھتے ہیں اس ڈرامہ سیریل کے ریویو کی طرف۔ یہ ڈرامہ اپنے ویورز کو یہ امید دلاتا ہے کہ مشکلات چاہے کتنی بھی ہوں وہ سچ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، اور یہ کہ دینی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والوں کا صبر اور استقامت ہمیشہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس ڈرامہ کے تمام اداکار مبارکباد کے مستحق ہیں، خاص طور پہ مدیحہ امام اور دانش تیمور، جنہوں نے اس مشکل سبجیکٹ کو بہت اچھی طرح پرفارم کیا۔ کرٹکس کے مطابق اس ڈرامہ کی اصل خوبصورتی عائشہ اور حارث کا کنٹراسٹنگ لائف سٹائل ہے جو ہمارے معاشرے کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ اس ڈرامہ کی اسٹرانگ سٹوری لائن اور پازیٹیو اینڈنگ نے ویورز کو بہت متاثر کیا اور اس لحاظ سے یہ ایک بہت کامیاب سیریل کہلایا۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ آپ کو کیسا لگا؟ نیچے دیے ہوئے کامنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری کوشش اچھی لگی تو پلیز اس ایپیسوڈ کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی ایک نیا ایپیسوڈ اپلوڈ ہو آپ کو اس کے بارے میں سب سے پہلے بتایا جا سکے۔ دیکھتے رہیے MG Lights and thank you for your time.
یہ کہانی ہے ایک نوجوان لڑکی عائشہ کی. اس کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ہے. وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے. اس کے والد فرحان صاحب اور ان کی بیگم بہت سادہ طبیعت اور سمجھدار ہیں. عائشہ نے ایم فل کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے، لیکن اس نے دینی تعلیم کو صرف ڈگری کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ ان کی بڑی بیٹی کنزا کی شادی ہو چکی ہے. اس کا شوہر مظہر ایک لالچی انسان ہے. ان کی چھوٹی بیٹی نمرہ اور بیٹا حارث دردانہ بیگم اپنے داماد کی ناراضگی کو لے کر عائشہ سے بہت خفا ہے. وہ حارث کی ایک پرانی دوست آئلہ سے رابطہ کرتی ہے. آئلہ حارث کو بہت چاہتی تھی، مگر حارث اس کا پروپوزل ٹھکرا چکا ہے.